اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 10 رمضان المبارک یوم وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ائمہ اطہار علیہم السلام اور بالاخص امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ تعزیت عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو 3 وصیتیں عرض کیں، سامعین کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وقت وصال کے موقع پر پروردگار عالم نے بی بی کے کفن کی ذمہ داری جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کیسے نبھائی، وہ واقعہ بھی عرض کروں گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب بیمار ہوئیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے اور فرمایا، اے خدیجہ، کیا آپ جانتی ہیں کہ اللہ نے جنت میں بھی آپ کو میری زوجہ قرار دیا ہے؟ پھر بی بی سلام اللہ علیہا کی دل جوئی فرمائی اور جنت کی بشارت دیتے ہوئے جنت میں بلند مقام عطا ہونے کا وعدہ کیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وقت آخر آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کے سرہانے تشریف لائے اور کہا، اے خدیجہ، آپ کی یہ حالت میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، لیکن پروردگار عالم نے رنج و غم میں خیر کثیر رکھا ہے۔ جب آپ سلام اللہ علیہ اپنے ساتھیوں اور ہمدم کے پاس پہنچیے گا، ان کو ہمارا سلام کہیے گا۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ساتھی اور ہمدم کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ساتھی اور ہمدم مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جناب کلیمہ ہوں گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا، یا رسول اللہ، یہ ملاقات مبارک ہو۔ وقت گزرتا گیا، اس عظیم خاتون کی بیماری شدید ہوتی گئی۔ عرب کی ملکہ نہایت کمزور اور نحیف ہوتی جا رہی تھیں، اور آپ سلام اللہ علیہ محسوس کر رہی تھیں کہ یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں۔ ایک دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے چند وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کے حق میں کمی اور کوتاہی کی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، آپ نے تو میرے حق میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی۔ آپ نے تو میرے گھر میں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ نے تو اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا۔ نمبر 2 وصیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا خیال رکھیے گا۔ یہ میری بیٹی میرے بعد یتیم اور غریب ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ قریش کی عورتوں میں سے کوئی انہیں تکلیف پہنچائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کے چہرے پر تماچے مارے، ایسا نہ ہو کوئی ان سے اونچی آواز میں بات کرے۔ اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، مجھے اپنی تیسری وصیت بیان کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تیسری وصیت آپ کو میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ بتا دے گی۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا، اے میری نور چشم، میری یہ درخواست اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دینا کہ مجھے قبر سے بہت خوف آ رہا ہے، اس لیے آپ کے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی اس عبا میں دفن کریں
جو نزول وحی کے وقت ان کے زیب تن کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حجرے سے باہر تشریف لائیں اور اپنی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یہ درخواست اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس ابا کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کیا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا بہت خوش ہو گئیں۔ ہجرت کے 3 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و ہمدم، دل کا سکون، مضبوط پشت پناہ اور شریک حیات ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ غسل و کفن کی ذمہ داری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ادا کرنا چاہتے تھے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت سے کفن لے کر نازل ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا مال ہمارے راہ میں خرچ کیا تھا، اپنا سارا مال میری راہ میں خرچ کیا تھا، اب ان کی کفن کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بحق جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بی بی سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔